ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات کریں, جہاں تک ہو سکے انفارمیشن بھی دیں, ڈسکشن بھی کریں, جہاں پر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر خود بھی کریں, اور جہاں پر ضرورت ہے کہ ٹریٹمنٹ لی جائے, پراپر ٹریٹمنٹ لی جائے, اور جتنی انفارمیشن لائک آئی سیڈ بیفور آپ لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکیں ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے. میڈیکل کے حوالے سے بات کریں گے, تھوڑا سا لائٹ ہارٹیڈ رکھیں گے کنورسیشن کو, اور صرف انفارمیشن جو ہے آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بڑا لازمی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہو, اللہ معاف کرے, یا کوئی بھی ایشو ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے, لیکن اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے شاید ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ڈاکٹرز کے درمیان اور عوام کے درمیان, جس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم خود ہی جو ہے سارا کچھ اپنا فکس کر لیں, ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑ جائے. لیکن جہاں پر ضروری ہے لازمی طور پہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور ہم نے سوچا کہ آج کچھ خاص مہمان جو ہیں میڈیسن کی فیلڈ سے, ان کو بلا لیں شو میں اور ان سے گفتگو کریں ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے. یہاں پر میں یہ بھی مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ابوا ایگزیکٹو کلینک جو ہے وہ کینال روڈ پہ بن رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے شو میں یہاں سے لوگ آ چکے ہیں اور ہم نے ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کو ڈسکس کیا ہے, جس کے اندر کینسر, ریڈیولوجی کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے بات کی ہے, ڈفرینٹ ڈائبیٹک کنٹرول چیزوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, ٹریٹمنٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے شو کے اندر. یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہوگی, تھوڑی سی لائٹ ہارٹیڈ باتیں بھی ہوں گی, تھوڑی سی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بہتر ایڈوائس بھی ہوگی. تو چلیے میں جلدی سے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر الطاف پرویز قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. میڈیکل ڈائریکٹر ہیں, پروفیسر آف فورینسک, ابوا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اور ہیلتھ کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے انٹینس ہوتے ہیں, بڑے سیریس ہوتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انفارمیٹیو رکھیں باتوں کو, لوگوں کو پریشان ہم نہیں چاہتے بالکل بھی کریں کہ وہ اور بھاگنا شروع کر دے. تو ہم اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خالد امین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, پروفیسر آف میڈیسن. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں آج شو کے اندر. اور ابوا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں. اور آف کورس جیسے کہ میں بتا رہی تھی, تھوڑا سا میں نے مینشن کیا کہ ابوا ایگزیکٹو کلینک جو ہے وہ کینال روڈ کے اوپر کھل رہا ہے. اور کینال روڈ میرے خیال ہے جتنے لوگ کینال روڈ پہ رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. میں چاہوں گی اگر آپ خود بیان کریں کہ اس ایگزیکٹو کلینک میں کیا کیا سروسز اور اسپیشلٹیز موجود ہوں گی. شکریہ, بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابوا کے بارے میں, کہ ابوا کا جو نام ہے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ابوا کے میننگز کیا ہیں. تو یہ ایک مقدس مقام ہے سعودی عربیہ میں, جہاں پہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ دفن ہے. اس جگہ کی نسبت سے ہمارے اونرز نے اس کا نام رکھا ہے, ان کی برکتوں کی نسبت سے. تو یہ ابوا کا مقام جو سعودیہ موجود ہے. اس کے بعد ابھی آپ نے ایگزیکٹو کلینکس کی بات کی, تو یہ ہمارے جو پیٹرن ان چیف ہے ان کا ایک ویژن ہے کہ جس قدر ہو سکے ہم لوگوں کو سہولیات میسر کریں ان کے ڈور سٹیپ کے بہت قریب جا کے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ابوا ہاسپٹل چونکہ کھوڑیاں والا میں ہے, شہر کے لوگوں سے کافی دور ہے, تو یہ سوچتے ہوئے پچھلے ایک مہینے میں ڈے اینڈ نائٹ کام کر کے ایک بلڈنگ کو تیار کیا گیا, جس میں ہم نے ایگزیکٹو کلینکس کا انشاءاللہ کل ہم اسے افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں, لائک میڈیسن, سرجری, گائنی, ای این ٹی, آئی, سارے لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے. اس کے علاوہ جو اسپیشل بات کر رہا ہوں وہ ہم چیسٹ پین مینجمنٹ کا کلینک وہاں پہ افتتاح کر رہے ہیں. 24/7 وہاں پہ ہماری کارڈیالوجسٹ کی ٹیم ہوگی جو چیسٹ پین کے پیشنٹس کو وہاں پہ مینیج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی ایڈیشن ہے انٹرونشنل ریڈیالوجی. ڈاکٹر فیاض صاحب ہمارے سنگاپور سے ٹرین ہے, کافی ماشاءاللہ اچھا ان کا ایک نام ہے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. تو وہ انٹرونشنل ریڈیالوجی کے پروسیجرز بھی وہاں کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ کاسمیٹکس کا ایک کلینک اوپن کیا ہے. اس کے پروفیسر شاہد فاروقی صاحب ہیں, ڈاکٹر وکاس کرشی ہیں, دونوں اسپیشلسٹ حضرات مل کے ایک جوائنٹ وینچر سے آج کل بڑا یہ ایک ویک ایریا آف کنسرن ہے خاص طور پہ خواتین میں. تو ان کی چہرے کے بال ہیں, چہرے کی جھریاں ہیں, ایج کے ساتھ ساتھ جو ایجنگ سے ان کے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ان کو بہتر بنانے کے لیے یہ چیز بھی آج کل تو آئی تھنک دونوں جینڈرز ہی بڑے پرٹیکولر ہو گئے ہیں کہ اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے, اپنی اپیرنس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. بلکہ خواتین میں کچھ زیادہ ہے چونکہ سینسٹیو ایریا ان کا. ہاں جی بالکل.
یہ اس میں ابا کلینک میں انشاءاللہ ہم کل سے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے چینل کے تھرو میں پبلک سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ڈائبٹیز کے لیے پروفیسر خالد میر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں خاص طور پہ ہر سال ہم اس کا 14 نومبر کو ایک انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ اس شخص کی، اب 14 نومبر کیا ڈیٹ ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ ایک شخص تھا جس نے انسولین ایجاد کی تھی کینیڈا میں، یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر 1921 میں ایک شخص، ایک سائنٹسٹ جس نے انسولین ایجاد کی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اور وہی انسولین دیکھیں کروڑوں اربوں لوگوں میں یوز ہو رہی ہے، تو آج اس تک کی استعمال اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 نومبر۔ اس 14 نومبر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہر سال ہم اپنے ابوا میں بھی، اب تھرڈ سیشن ہو چکا ہے، پچھلے سال 14 نومبر کو خالد امین صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اس دفعہ پھر 14 نومبر کو ہم نے ڈائبٹیز ڈے منایا۔ تو یہ پبلک کی اویئرنیس کے لیے، پبلک کو آگاہی دی جائے شوگر سے کیسے بچنا ہے۔ اب شوگر کا مکمل ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے، لیکن شوگر سے بچنے کے لیے پبلک کو اویئرنیس دی جاتی ہے۔ بہت معصوم لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا کیسے شوگر کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں۔ تو اس آگاہی مہم کے اندر یہ 14 نومبر کو جو ہر سال ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، اس میں پبلک کو ایٹ لارج ہم انوائٹ کرتے ہیں۔ کافی سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، پبلک کے لوگ کافی ہوتے ہیں۔ ان کو پھر ایک سیمینار کی شیپ میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا علامات ہیں، آپ نے ان کو کیسے کیسے لے کے چلنا ہے، ان سے کیسے بچنا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اندھا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کے لمز ضائع ہو جاتے ہیں، پاؤں میں شوگر اثر کرتی ہے، ڈائبٹک فٹ، ان کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، آنکھوں کی بینائی جاتی رہتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی اویئرنیس کے لیے ہر سال ہم انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے مناتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ خالد میر صاحب آپ کو بتائیں۔ بالکل جی، اور کیونکہ آپ نے ڈائبٹیز کی بات کی، آئی تھنک اسپیشلی اگر ہم ہمارے ملک کی بات کریں تو ہر دوسرے شخص کو ڈائبٹیز، یا ان کے کوئی جاننے والے ہوں گے جن کو ڈائبٹیز ہے، یا ان کی فیملی میں ہوگی، یا تو ان کو خود ہوگی۔ اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ شاید ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو یا تو کسی کو جانتا نہیں ہے، یا تو اس کے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یا وہ خود ڈائبٹیز کا شکار نہ ہو۔ اور اس کے پیچھے کافی سارے ریزنز ہیں کہ آخر یہ جو ہمارے ملک کے اندر نمبرز اتنے بڑے، اسٹیٹسٹکس اتنے بڑے ہیں ڈائبٹیز کو لے کر، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اور بہت سارے ڈفرینٹ ریزنز ہیں جن کے حوالے سے آف کورس ہمیں اویئرنیس ضرور جنریٹ کرنی چاہیے، اور کس طرح سے ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے، یا ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کر کے جو ہے لیس لائکلی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ڈائبٹیز ہو۔ اور آف کورس اس میرے سے بہتر، اور میں کیا ایڈوائز آپ کو دے سکتی ہوں، آف کورس ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد امین بھی موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسپیشلی ڈائبٹیز پر آپ نے بہت کام کیا اور آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے، تو اگر آپ خود بتائیں کہ کیوں نمبرز کیوں اتنے بڑے ہیں اور کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسپیشلی یہ بیماری جو ہے انڈر ڈیولپ جو ہمارا پاکستان ہے، انڈیا ہے، جو یا ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہے، ان میں زیادہ پریولنس ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کوئی 5-6 سال پہلے 6 نمبر پر تھا نا دنیا میں نا اوورال بھی ڈائبٹیز کی پریولنس جتنے لوگ پہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے، اس میں نمبر 3 پر آ گیا ہے آفٹر چائنا اینڈ انڈیا۔ وہ نمبر 1 چائنا ہے، نمبر 2 انڈیا اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، اینڈ پاکستان از نمبر 3 ایٹ دا مومنٹ۔ بھائی نا اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ملٹیپل فیکٹر ہیں کہ اس میں کیوں ہو رہی ہے۔ ایک تو لوگوں کا جو ڈائٹری ہیبٹس ہے نا، وہ آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی یوز کرتے ہیں جنک فوڈ یوز کر رہے ہیں ہمارے اسپیشلی ینگ پاپولیشن۔ اوبیسٹی ان میں انکریز ہو رہی ہے۔ سوڈیم بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے؟ نہیں، سوڈیم کا بلڈ پریشر کے لیے ہے، اس میں زیادہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یا فیٹ والی چیزیں ہیں وہ زیادہ کردار کرتی ہیں کہ جو نا ویٹ انکریز کرتی ہیں۔ ان میں نا مینلی ایک تو یہ ہے فیکٹر کہ ڈائٹ انکریز ہو گئی، فیٹ ڈائٹ اور فیٹ فری ڈائٹ ہم کم یوز کرتے ہیں۔ ویجیٹیبل تو دیکھ لیں کہ ینگ پاپولیشن یوز ہی نہیں کرتی نا موسٹلی۔ پیزا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، میکڈونلڈ، KFC، زیادہ ایسے جو سیٹ اپ بھی زیادہ نیو ہو رہے ہیں وہ یہی بن رہے ہیں۔ دوسرا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے۔ جب ہمارے زمانے میں کم از کم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی تھی نا، ہر طرح کی گیم ہم سب نے، میں نے، ڈاکٹر صاحب نے ہر طرح کی گیم کھیلی ہے نا آؤٹ۔ اب تو یہ ہے کہ انڈور گیمز کی ہو گئی ہیں، موبائل پر ہی زیادہ یا لیپ ٹاپ پر آپ کے بچے، ہمارے بچے سب کے وہ یہی یوز کرتے ہیں نا، تو آؤٹ ڈور تو تقریباً ڈیمینش ہی ہو گئی ہیں نا۔ تو یہ دونوں فیکٹر جو ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو کم از کم 60 to 70% پاپولیشن کو ہم ڈائبٹیز سے بچا سکتے ہیں۔
موٹو بھی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا اس بار یہی تھا کہ 14 نومبر جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اگر 50% سے 60% کو اگر تو ہم موٹیویٹ کر لیں کو یہ ڈائٹ اپنی کنٹرول کر لیں پلس فزیکل ایکٹیویٹی انکریز کر لیں ویٹ نہ بڑھنے دیں تو ہم اپنی بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں جی، اور آف کورس جیسے میں نے پہلے کہا کہ نمبرز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ فوری طور پہ اسٹیٹسٹکس جس طرح سے ہمیں دکھ رہی ہیں بڑی مشکل صورتحال ہوں گی آگے چل کے. نیکسٹ جنریشن کے لیے بڑا مشکل ہوگا اپنی صحت کا خیال رکھنا. کتنا ضروری ہے کہ ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ اور جیسے آپ نے مینشن کیا فزیکل ایکسرسائز، تو یہ بڑی بیسک سے چینجز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. کیا اگر جینیٹیکلی آپ کی فیملی میں یہ رننگ بھی ہو ڈائبٹیز، پھر بھی اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں تو کیا آپ لیس لائٹلی بنا سکتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو؟ اس میں یہ کہ فیکٹرز تو ڈفرینٹ ہیں. ایک تو جینیٹیکلی ہے، جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، پیرنٹس میں ہے، سبلنگز میں ہے، ان کو چانسز ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری لائف سٹائل ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، سیڈنٹری ہیبٹس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، اپنی ڈائٹ جو ہے ہم نے بیلنس کرنا ہوگی. اب دیکھیں ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے بارے میں ایکسپرٹس یہی بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کی ٹیبلٹ لے لی یا انسولین انجیکشن لگا لی اور میٹھا کھاتے رہیں. آپ نے سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول کرنا ہوگا، بیلنس ڈائٹ لینا ہوگی. اس کے بعد پھر اپنے ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہوگا اور پھر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہوگی. یہی تو 3 کازز جیسے پروفیسر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ اوبیسٹی ہے، اوور ویٹ ہے اور فزیکل ان ایکٹیویٹی. ان 3 چیزوں پہ ہم نے خاص طور پہ نظر رکھنی ہے، تب ہی جا کے ہم ڈائبٹیز کا مقابلہ کر سکیں گے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ڈائبٹیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنا کے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے. اور کتنی اس میں کمپلیکیشنز ہیں، اس میں نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، پیریفرل نیوروپیتھی، آپ کے پاؤں جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے، پھر سٹروک کے ایلیمنٹس. ڈائبٹیز جس شخص کو ہے اس کو ایک عام تندرست شخص سے ڈبل چانسز ہیں کہ اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس کے ہارٹ اٹیک سے مرنے کے چانسز ایک عام آدمی سے زیادہ ہیں اور اس کو فالج ہونے کے چانسز ایک عام آدمی سے زیادہ ہیں. تو یہی 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کے ڈائبٹیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کارڈیک فیسلٹیز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اور ڈیفینیٹلی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اسپیشلی یوزلی اگر آپ کو کسی ہاسپٹل جانا پڑتا تھا تو کافی آپ کو وقت لگ جاتا ہے، راستے میں یا تو دیری ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے آپ وقت پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو چیزیں جو ہے وہ کرٹیکل اسٹیج پر پہنچ جاتی ہیں یا آف کورس ڈیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے پیشنٹ کی. تو اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ اب وہ ایگزیکٹو کلینک میں کس طرح سے کارڈیک پیشنٹس کے لیے فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. ہم راؤنڈ دا کلاک ادھر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے کہ جو امیڈیٹلی جو بھی پیشنٹ آیا وتھ چیسٹ پین یا سسپیشن ہے جس کو شک ہے. ڈائبٹیز تو موسٹلی پین ہوتی بھی نہیں، کئی بار نا ویک کمپلینٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ کے ساتھ آ گیا، سویٹنگ کے ساتھ آ گیا، تو ابھی پیشنٹ جو بھی ہم شک ہوگا اس کو امیڈیٹلی ہم ادھر ایڈمٹ کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے. بلڈ انویسٹیگیشنز بھی ہیں، ای سی جی بھی ہے، اور ہم الٹرا ساؤنڈ بھی ہارٹ کی کر سکتے ہیں. جو بھی اسپیشلسٹ اویلیبل ہوں گے راؤنڈ دا کلاک نا 24 آور ادھر ایگزیکٹو کلینک میں. تو جس کو بھی ہوا امیڈیٹلی جو بھی ہم نے فردر کرنا ہے، ایک تو پرائمری پریونشن ہوتی ہے کہ ہم نا پرائمری کیتھیٹرائزیشن کر دیتے ہیں آج کل نا. امیڈیٹلی اگر تو کنفرم ہو گیا کہ اس کو ہارٹ پرابلم ہے، ہم اس کو اب ٹیچنگ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے تو ان کا ہم اسٹنٹ ڈال سکتے ہیں امیڈیٹلی نا وداؤٹ اینی فردر ڈیلنگ، بھائی ان کا کوئی ہارٹ ڈیمیج ہی نہ ہو. اور کارڈیک کے حوالے سے جو ڈفرینٹ پرابلمس، دین اگین اٹس آلسو این ایشو جو کہ بڑا پریولنٹ ہے سوسائٹی کے اندر، اور ہمیں بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں تک کہ جہاں پر پہلے اراؤنڈ 50-60s میں جا کے آپ کو ہارٹ پرابلمس ہوتی تھیں، آج کل میئرلی 20 and 30 years old آر فیسنگ دا سیم ایشوز. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہاں ہمارا اگین از اٹ آر لائف اسٹائل، کیا ہم خود اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی لائف سٹائل ہے. جنک فوڈ، وہی بات ہم کریں، جنک فوڈ ہے، فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ینگسٹرز کے اندر. یہی چیزیں آگے لے کے اوور ویٹ ہو رہا ہے، موٹاپا اس میں آ رہا ہے، یہ ساری کمپلیکیشن، بلڈ پریشر بھی آ رہا ہے اس میں، ڈائبٹیز بھی آ رہی ہے. اور ابا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایگزیکٹو کلینک میں ہمارا راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہمارے ایکسپرٹس موجود ہوں گے. ہمارے لیٹسٹ گیجٹری میئرز وہاں پہ آ چکے ہیں، لیٹسٹ وہاں پہ ہمارے ایکو کی مشینیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہماری ایمبولینس راؤنڈ دا کلاک ویل اکوپڈ ہے.
جس میں ساری فیسلٹیز ایون وینٹیلیٹر تک کی فیسلٹی اس ایمبولینس میں موجود ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ انٹرنیشنلی بڑے لمبے کیوز ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس انفیکٹ ان ٹریٹڈ رہ جاتے ہیں، وہ ان کی ٹریٹمنٹ تک بات ہی نہیں پہنچ پاتی ہے کیونکہ وہ اتنا لمبا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ تھنگ کہ فیصل آباد شہر کے اندر، اینڈ آئی تھنک دیٹس ایون مور امپورٹنٹ، یہ کھرلیاں والا میں اف آئی ایم کریکٹ جو ہے موجود ہے ابا ٹیچنگ ہاسپٹل. تو بڑے فیصل آباد شہر کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، بیکاز فیصل آباد میں اس سے پہلے کسی بھی طرح کی فیسلٹیز جو ہیں اس لیول پر موجود نہیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ابا ہاسپٹل کے اندر وی ہیو اپلائیڈ فار انسپیکشن فرام ہوٹا، پنجاب ہوٹا، وہ کہتے ہیں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی. انہوں نے ایک وزٹ کر لیا ہے، سیکنڈ وزٹ ان کا ڈیو ہے. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں فیصل آباد کے عوام کے لیے ہم کارنیل ٹرانسپلانٹیشن، آنکھوں کی کارنیل پہ بند کاری، وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کی سہولت ہم شروع کر رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کی کر رہے ہیں. وہ ہمارا سارا پروسیس ان دا وے ہے. انشاءاللہ نیئر فیوچر یو ول سی ود ان 2-3 months وی ول اسٹارٹ کارنیا، کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ آلسو. تو جی جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا اور بڑا بریفلی آف کورس چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقت ہمارے پاس ہمیشہ ہی کام ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں. ابا ایگزیکٹو کلینک کل کینال روڈ کے اوپر اوپن ہو جائے گا، ڈفرینٹ سروسز آپ کو وہاں پہ ملیں گی، اینڈ مزید بھی گفتگو کریں گے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے، کچھ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، کچھ کیا فیسلٹیز ابا ایگزیکٹو کلینک میں آپ کو ملیں گی. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ابا ایگزیکٹو کلینک کے حوالے سے. کینال روڈ پہ کل اس کی اوپننگ ہوگی، اور آپ لوگوں نے بریک میں جانے سے پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں کس طرح کی فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ملیں گی، اور بہت ہی لیٹ می جسٹ سے کہ ایکسکلوسیو فیسلٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل پیشنٹس کو بھی اٹریکٹ کریں گی. اور فیصل آباد شہر کے لیے آئی تھنک ڈیفینیٹلی اٹس لائک اے اسٹیپ فارورڈ، بیکاز بہت وقت سے یا تو لاہور جانا پڑتا تھا یا اسلام آباد جانا پڑتا تھا. انفیکٹ انٹرنیشنلی بھی بہت سارے لوگ ٹریول کیا کرتے تھے علاج کے لیے، اور جہاں پر پہلے فیصل آباد کے شہریوں کو اور شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ باہر سے لوگ اور فیصل آباد کے لوگ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے دوسرے شہروں سے لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد شہر کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اپنی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. تو آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو جو کہ فیصل آباد کے شہریوں کو اسپیشلی مل رہا ہے، اسپیشلی کارڈیاک پوائنٹس کے حوالے سے یا پھر ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ اب ایگزیکٹو کلینک کے اندر فوری طور پہ ڈیل کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلو کہ ابھی تک جیسے آپ نے بات کی کہ نہ صرف اس ایریا سے بلکہ پاکستان کے ڈفرینٹ سٹی سے، سکھر سے، پشاور سے، ہمارے پاس کوئٹہ سے کافی سارے کیسز آ چکے ہیں، اور ابا ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری ہو چکی ہے. ابھی تک ہم نے ابا میں تقریباً کو 70-80 کے قریب کارڈک سرجریز ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح سے جو کارڈیالوجی کے پیشنٹ ہمارے سیٹلائٹ کلینک 5-6 ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، لائک جنگ ہے، لیا ہے، شور کوٹ ہے، اسی طرح سے جڑا والا ہے. ہم سیٹلائٹ کلینک سٹارٹ کر چکے ہیں. ہماری ٹیم آف کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم لیا میں وزٹ کرتی ہے، پشاور میں گئے ہیں، سکھر میں، یہ سارے ایریاز میں وزٹ کر کے یہ ہمارے پیشنٹ وہاں سے الحمدللہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹلی ہمارے ابا ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 70 سے 80 کے قریب کارڈک سرجریز ہو چکی ہیں، اور اسی طرح ہم نے 500 سے زیادہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے کیسز بھی کر چکے ہیں. ویلیوز انشاءاللہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. انٹرونشنل ریڈیالوجی جس کو ٹیسٹ پروسیجرز کہتے ہیں، کیمو ایمبولائزیشن اور ایبلیشن کے پروسیجرز ہیں، لائک بریسٹ کینسر ہے، اس میں ان کا ٹریٹمنٹ ان انجیکشنز کے تھرو کر رہے ہیں. ڈاکٹر فیاض صاحب لیور کے کینسر کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. بڑی اچھی جو ویلیوز ہیں وہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی لمیٹڈ سروسز پہلے فیصل آباد کے اندر موجود تھی، اور انفیکٹ پاکستان کے اندر بڑے لمیٹڈ ہاسپٹلز ہیں جہاں پر یہ فیسلٹی موجود ہے. تو کتنا اچھا رہے گا یہ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے اور اوور آل پاکستان کے لیے کہ اب یہ سہولت اب ہاسپٹل میں موجود ہو. لمیٹڈ بلکہ تو فیصل آباد میں تو ہے ہی نہیں نا کسی قسم کی ٹرانسپلانٹ نا، ادر دین کارنیل. پاکستان میں بھی بڑے لمیٹڈ. ہاں جی، ایک سیٹ اپ میں ہوتی ہے. لیور اور کڈنی کا تو ٹرانسپلانٹ موسٹلی اسلام آباد، لاہور یا دوسرے کراچی میں ہم ریفر کرنا پڑتا ہے.
اب ود دا پیسج کہ ہم ابوا میں سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ود ان اسی نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے نا وہ تینوں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور کارنیل ٹرانسپلانٹ. تو اب پلان میں ہے، گریجولی وہ ہو رہا ہے، سیٹ اپ بلڈ اپ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ نا نیکسٹ ایئر سٹارٹ ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اگر بات کریں، اب ایک تو ایکسیڈنٹل انجری کی وجہ سے آپ کو ڈیفینیٹلی ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز انوالوڈ ہیں جو کہ لائف سٹائل فیکٹرز ہوں شاید، جو کہ ہم امپروو کر سکتے ہیں اوور ٹائم؟ موسٹلی جو کڈنیز کا ہے وہ تو یہ ڈائبٹیز ہی ہے نا، جو سب سے کامن ابھی تک انٹرنیشنل ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو نا کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے. اور پیشنٹ کے لیے تو ہے ہی ہے وہ برڈن، فیملی کے لیے برڈن ہے فار دا ریسٹ آف لائف نا. ساری زندگی ان کو کسی ہاسپٹل میں دھکے کھانے پڑتے ہیں کہ ڈائلسس کے لیے جا رہے ہیں کبھی اور وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے ڈائلسس نا، کیونکہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور کوئی کمپلیکیشن ڈائلسس کی ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر تو پیشنٹ ہے ینگ پیشنٹ ہے بلو 60 ایئر، تو ہم تو پریفر کرتے ہیں کہ ان کو ٹرانسپلانٹ کا گائیڈ لائن دے دیں کہ اوورآل نا. اور بھی ینگ 30 ایئر 40 ایئر میں ٹائپ 1 اگر ڈائبٹیز ہے کہ جو بچوں میں ہو جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ 30 تک وہ کوئی نہ کوئی ڈیو ٹو ہماری ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے وہ جلدی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پرماننٹ ٹریٹمنٹ تو ٹرانسپلانٹ ہی ہے نا کڈنی کے لیے. تو پیشنٹ کے لیے بھی ایک بار تو برڈن تھوڑا بہت ہوگا، لیکن پھر ریسٹ آف لائف اس کے لیے وہ آرام دہ گزر جاتی ہے، بوتھ فار دا پیشنٹ اینڈ دا فیملی. تو ڈاکٹر صاحب، از دیر این آئیڈیل ایج فار اے پیشنٹ کہ جس کے بعد اگر وہ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی رسکی؟ ہم بھی آفٹر 60 ایئر تو ریکمینڈیڈ نہیں ہے، کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستان میں نا. ایوریج ایج جو ہے 60-70 ایوریج ایج ہے نا اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا نا. تو اس لیے وہ اس کے بعد اگر پیشنٹ کو پریزنٹ کرتا ہے تو پھر تو اس کا نہیں ہے، بیفور اس کے 60 یا 50 کے اس ایج میں کروا لینا چاہیے نا ٹرانسپلانٹ اگر تو. اور کیا کوئی رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں فار ایگزامپل جن کی وجہ سے آپ کسی پیشنٹ کو اب آئیڈیل نہیں سمجھیں گے فار اے ٹرانسپلانٹ؟ ہاں، اگر تو فرسٹ تو جو کہ گورنمنٹ نے رولز بنائے ہیں کہ اگر تو کہ ڈونر کا فرسٹ ڈگری وہی بلڈ ریلیٹیو ہونا چاہیے جو ڈونر دے، بوتھ لیور کے لیے بھی اور کڈنی کے لیے بھی. وہ اگر تو ریلیٹیو ہے تو پھر تو بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں نا. تو اس کے بعد بھی اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے تو پھر بھی بعد میں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کنٹرول نہ رکھے پھر کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائیں گی، کڈنی پھر ڈیولپ ہو جائیں گے. جو پرائمری ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں ان کو بعد میں بھی کنٹرول رکھے نا آفٹر ٹرانسپلانٹ. لیور کے لیے بھی ہے، جو اگر ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا الکوہل انٹیک کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہمارے سیٹ اپ میں تو پاکستان میں تو چلے الکوہل ابیوز کم ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین اور ادر ویسٹرن کنٹریز. تو لیکن ہیپاٹائٹس سی میرا خیال بہت پریولنس ہے اسپیشلی ان فیصل آباد سراؤنڈنگ ایریاز میں نا. تو اس کی وجہ سے وہ پہلے لوگوں کو جانا پڑتا تھا دوسرے شہروں میں یا چائنا انڈیا میں. تو اب اگر ادھر فیسلٹیز ہو گئیں تو پھر وہ بہت اچھی بات ہے نا کہ ان کی تو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بھی کافی کم ہو جائے گی. اور اپنے ہوم ٹاؤن میں اگر کوئی بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو سارے ریلیٹیوز امیجیٹلی اویلیبل ہوں گے تو ان کے لیے ایزیلی فیسیلیٹیٹ ہو جائے. بالکل. اور کارنیا ٹرانسپلانٹ کی بھی اگر بات کریں، آئی تھنک دیٹس ویری ویری ریئر ٹریٹمنٹ جو کہ اراؤنڈ دا ورلڈ پرووائڈ کی جاتی ہے. کیا انڈر لائنگ ایشوز ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز کی بات کی وچ کین ایونچولی لیڈ ٹو آئی پرابلمز اور سائٹ پرابلمز؟ اس کے علاوہ کیا فیکٹرز ہیں جن سے آپ کی کارنیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ کارنیا ٹرانسپلانٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ڈائبٹیز سے، کیونکہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ تو بالکل پیچھے آنکھ کے پچھلے حصے پہ جا کے وہ نروز پہ افیکٹ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں افیکٹ. لیکن کارنیا بعض کا کسی کو کارنیل انجری ہوتی ہے یا پیدائشی طور پہ کوئی بچے جیسے اندھا پن کا شکار ہوتے ہیں، بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ کارنیا کو اپنا ریپلیس کرنے سے، کارنیا کو ٹرانسپلانٹ کرنے سے ان کی ویژن بحال ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی فیصل آباد میں سب سے پہلے پائنیئر ہمارے تھے پنجاب میڈیکل کالج میں جو اپتھلمالوجی ڈپارٹمنٹ ہے انڈر دا لیڈرشپ آف پروفیسر ڈاکٹر سلطان، انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر عارف ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ابا کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اپتھلمالوجی ہیں. ہی از آلسو ویل ٹرینڈ ان کارنیا ٹرانسپلانٹیشن، ایون وٹریو ریٹینل سرجری، موسٹ کمپلیکیٹڈ سرجری بھی وہ کرتے ہیں. تو اس میں ابھی ہمارا جیسے ہی انسپیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے، ہمیں پرمیشن ملتی ہے تو ہم انشاءاللہ سری لنکا سے وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں کارنیا
ایک تو اور کنٹریز ہیں, امریکہ سے ایک ہماری تنظیم ہے ڈاکٹرز کی اپنا, وہ بھی ہمیں کارنیا وہاں سے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ فیصل آباد کی پبلک کے لیے ایک بہت اچھی یہ خوشخبری ہوگی کہ انہیں یہاں پہ فیصل آباد میں ایک سینٹر آلریڈی چل رہا ہے. وہ بعض اوقات کبھی کسی مسلط کے تحت اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے, تو ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے, اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا فیصل آباد میں. آپ نے بالکل بگننگ میں ابوا کا امپورٹنس اور جو سگنیفیکنس ہے اس نام کا, آپ نے اس کے حوالے سے بتایا. اس پروجیکٹ کے پیچھے, اس انیشیٹو کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس کے پیچھے یہ تھی, جو ہمارے اونر ہیں خرم افتخار صاحب, ان کے فادر مرحوم حاجی افتخار الدین صاحب, وہ بہت ہی ان کا ایک دین سے لگاؤ تھا اور اللہ والے لوگ تھے. ان کا یہ ویژن تھا کہ جس چیز کا بھی نام رکھنا نا وہ اللہ رسول کی نسبت سے ہی رکھنا ہے. ان کا یہ ویژن تھا کہ ان کی برکت سے سارا کچھ چل رہا ہے اور ان کی برکت سے سارا کچھ چلے گا انشاءاللہ. اسی چیز سے, اسی نسبت سے ابا کا نام رکھا گیا. اور ابا میں ویژن یہ ہے کہ میکسیمم فیسلٹی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سرور فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے وی ہیو ٹریٹڈ تھاؤزنڈز آف کیسز, ہیپاٹائٹس سی کے کیسز. چودھری سرور فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے ابا ان پیشنٹ کو کیٹر کر رہے ہیں, وہ ہمیں ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں. کچھ ابا کی ڈونیشنز ہیں وہ اب ایگزیکٹ بتائی نہیں جاتی کہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں بتانی, لیکن ہمارے پاس تھاؤزنڈز کیسز جو ہیں وہ فری ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں. ہیپاٹائٹس کے ٹریٹمنٹ, نہ صرف انویسٹیگیشن, ان کے ٹیسٹ سارے ہیپاٹائٹس کے, اور ان کا ٹریٹمنٹ 6 مہینے کا, بے شک وہ انجیکشن ہے, بے شک وہ ٹیبلٹس ہیں, وہ سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ غریب لوگوں کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے, ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, اکارڈنگلی وہ بھی چلتا ہے, جیسے ایک اچھے افورڈنگ لوگ آتے ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں, لیکن غریب لوگوں کی خدمت بھی ایک ان کا ایم ہے. ویسے بھی ہمارا ملک تو اس لیے مشہور ہے کہ چیریٹی کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے ہم کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ابوا ہاسپٹل کے حوالے سے. ابوا ایگزیکٹو کلینک جو کہ اب کینال روڈ پر بھی موجود ہے, جہاں پر ڈفرینٹ طرح کی ٹریٹمنٹس آفر کی جا رہی ہیں. کچھ ٹریٹمنٹس جو کہ میں مینشن کرتی چلوں, کاسمیٹک کے حوالے سے کچھ ٹریٹمنٹس آپ کو ملیں گے, ساتھ ساتھ ریڈیولوجی, اور یہ ساری جو ہیں یہ ایکسٹرنل ٹریٹمنٹس ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ ان ڈیپتھ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ابوا ہاسپٹل جو کہ کھرلیاں میں موجود ہے وہاں پر موو کر دیا جائے گا. لیکن فوری طور پہ جو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ اس ایگزیکٹو کلینک میں مل سکتا ہے, جس میں کارڈیولوجی کے حوالے سے بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ریڈیولوجی کے حوالے سے بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ انیشیٹو, اسپیشلی پیشنٹس کے حوالے سے جن کو یا تو دیری یا تاخیر سے ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے جن کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ انیشیٹو. بریک میں جانے سے پہلے ہم اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ بیہائنڈ دا انٹائر پروجیکٹ دا ایم از کہ اسپیشلی لوگوں کی مدد کی جائے, ایکچولی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کی جو مشکلات ہیں اور مشکل وقت جو کہ اللہ معاف کرے کسی فیملی پر کبھی نہ آئے, اس میں ان کے لیے آسان طریقے سے جو ہے ان کو سہولیات موجود ہوں, چاہے ان کے پاس ایون اگر وہ افورڈ نہ بھی کر سکتے ہیں تب بھی ان کو ٹریٹمنٹ فراہم کیا جائے. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو, اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ ٹو ایکچولی لرن فرام اینڈ فالو ایز ویل. اور لوگوں کو بھی اس طرح کے انیشیٹوز کی طرف آنا چاہیے. ٹیل می مور اباؤٹ کہ اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس تھا اور کس طرح سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے ایٹ دا مومنٹ. ایوری اسٹیپ پر ہو رہی ہے. جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو تو اگر تو وہ کہہ دیتا ہے آ کر کے ریسیپشن پر کہ جہاں سلپ بنتی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ڈیفرینٹ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, تو اس کے مطابق ان کو انٹرٹین کر لیے جاتے ہیں. ایون کہ میڈیسن بھی ہم اپنی طرف سے فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں ہاسپٹل میں. انڈور بھی جتنی دیر کپل آف ڈیز 3-4 دن کا جتنا, اور شارٹ اگر ایڈمیشن ہے کوئی سرجری ہے ان کی تو وہ بھی ہم ہاسپٹل کی طرف سے وہ کر لی جاتی ہے نا. اینڈ اگر کوئی شخص جس کو سرجری کی ضرورت ہے, میڈیسن کی تو بات کریں, بٹ کمپلیکیٹڈ سرجریز کی اگر ہم بات کریں, بچوں میں بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں اللہ معاف کرے آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوتا ہے. ہاں جی, میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. ابھی بچوں کے لیے سرجن ادھر اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی ریسنٹلی انشاءاللہ ابھی ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں ان کو انٹرٹین, تو وہ بھی ہو جائے گی ود ان کپل آف منتھس نا بچوں کی سرجری کے لیے. ٹھیک ہو گیا. باقی آرتھوپیڈک کی ہے, باقی میڈیسن کی ریگارڈنگ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں.
بالکل، یعنی کہ بہت ہی ایک خوبصورت سوچ ہے آئی تھنک اس پروجیکٹ کے. آگے چلتے ہوئے لیٹس سے 5 years ڈاؤن دا لائن، 10 years ڈاؤن دا لائن، کیا ویژن ہے؟ ویژن تو یہی کہ جو بھی ریسنٹلی انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں ٹریٹمنٹ جو پاکستان میں پریویسلی اویلیبل نہیں ہے، ان کو ساروں کو ڈاکٹروں کو انگیج کیا جائے. ایون کہ یہ بھی پلان ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو کا کہ فورن سے بھی ڈاکٹر آ سکتے ہیں نا، ویکلی منتھلی جو بھی ان کے شیڈول بنے گا اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ کو بھی جتنی آؤٹ کم ہمارے پاس ہوتی ہے تو ٹرن اوور تو اس کے مطابق وہ بھی انگیج کیے جا سکتے ہیں. یو ایس سے یو کے جو بھی ادھر اویلیبل نہیں ہے، جو موڈیلٹیز نہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ ان کو وہ کرنے کے لیے ہم وہ کر سکتے ہیں. اس لیے وہ فلور انٹرنیشنل ان کا نیم دیا ہے جو فلور پرائیویٹ ہم نے بنایا ہے ہاسپٹیلٹی سینٹر کے، کہ انٹرنیشنل نہ جو بھی فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ ٹو دا دیئر اسٹیٹس کے مطابق ہم ان کو انٹرٹین کر سکیں. بالکل، کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر کسی بھی ٹریٹمنٹ کے اندر صحیح وقت پر انٹرونشن ہے. اگر ٹریٹمنٹ صحیح ہو لیکن وقت پر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور چیزیں کرٹیکل ایکسٹینٹ تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. اسپیشلی ہم نے کارڈیولوجی کے حوالے سے بات کی، اس کے علاوہ کس طرح سے ٹائملی پریونشن جو ہے وہ کرٹیکل پیریڈ پہ پہنچنے میں یا ٹائملی ٹریٹمنٹ کس طرح سے آپ کو بچا سکتے؟ ہمارے ہاں دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 500 سے زیادہ اینجیوپلاسٹی کر چکے ہیں، جن میں میجورٹی آف اینجیوپلاسٹی ہے وہ رات کے 2 بجے سے 5 بجے کے ٹائم میں کی گئی ہے. امیڈیٹلی جو ہمارے میڈیکل آفیسرز دے آر ٹرین انف وہ موجود ہوتے ہیں، انیشیل ورک اپ کر کے ای سی جی کر کے امیڈیٹلی ہمارے کارڈیولوجسٹ ود ان 10 منٹس وہاں پہ پہنچتے ہیں. اور میں آپ کو ہنڈریڈز آف کیسز کی مثال دے سکتا ہوں. ریڈیولوجی کے حوالے سے بھی آئی تھنک جو میں کارڈیالوجی کی بات کر لوں وہ رات کے 2 بجے سے 5 بجے تک کا ڈیٹا ہمارے پاس مور دین 100 کیسز ایسے ہیں جو رات کے 2:30 بجے 3 بجے ڈیورنگ ہارٹ اٹیک ڈیورنگ پین ان کو فوری طور پہ کیتھ لیب میں شفٹ کیا گیا. ڈاکٹر محمد حسین گیلانی ویری ویری نائس پرسن اور ڈیڈیکیٹڈ پرسن ہے. رات کے 3 بجے آپ وہاں پہ ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے وہاں پہ ہوتے ہیں. وہ جیسے آپ نے کہا ٹائم مینجمنٹ، جیسے ہی پیشنٹ چیسٹ پین سے آئے انیشیل اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا اور امیڈیٹلی اس کی کیتھ لیب میں جا کے اسٹینٹنگ کر دی گئی ہے. تو اس طرح سے کافی سارے لوگوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں. یہی ایم ہمارے یہاں پہ بھی ایگزیکٹو کلینک پہ ہمارے ٹرین ڈاکٹر یہاں پہ ہوں گے، میڈیکل آفیسر راؤنڈ دا کلاک. جیسے ہی وہاں سے انفارمیشن پہنچے گی ڈاکٹر صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے. انیشیل ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے کے بعد پیشنٹ ول بی شفٹڈ. ایمبولینس راؤنڈ دا کلاک موجود ہے، ایمبولینس وہاں پہ لے کے جائے گی اور اس کی پرائمری انٹرونشن ہو جائے گی اور اس کو اسٹینٹنگ ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ میں ریڈیولوجی کی طرف آؤں دوبارہ، بیکاز آپ نے ایمبولینس کا مینشن کیا، اینڈ آئی تھنک دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. وینٹیلیٹر کی سہولت ایمبولینس میں موجود ہے. ہمارے پاس ٹرین ٹیم موجود ہے جو ایک پیشنٹ کو وینٹیلیٹر کے تھرو شفٹ کر سکتی ہے ہماری ایمبولینس کے اندر. تو اگر کوئی کرٹیکل کیسز ہیں جہاں پر وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، بالکل وینٹیلیٹر اس میں موجود ہے، ساری قسم کی فیسلٹیز میں ہے. ایون مائنر سرجری آپ مائنر آپریشن کو اسٹچ لگانے پیشنٹ کو کچھ بھی کرنا، وہ ساری فیسلٹیز اس ایمبولینس میں موجود ہیں. اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینس ہمارے پاس. اور آن سائٹ کئی دفعہ آپ وہاں پہنچتے ہیں آن سین اینڈ ہارٹ ریٹ ڈراپ ہو رہی ہوتی ہے یا ہارٹ بیٹ اسٹاپ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ڈیفیبریلیٹر کی اس کے اندر موجود ہے. ساری ایمرجنسی میئرز اس کے اندر موجود ہیں اور ٹرین ٹیم ہے. پیشنٹ کو آرام سے شفٹ کر سکتے ہیں. بریڈیکارڈی کا پیشنٹ ہے، اس کو انہوں نے ڈیفیبریلیٹ کرنا ہے، وہ مشین بھی موجود ہے. ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. صحیح ہو گیا. اور یہ ایک ایمبولینس فار ناؤ فی الحال ایک ہے. ہم اس کے دو کا اور کارڈ ریپلیس ہو چکا ہے، 2 ایمبولینس اور آ رہی ہیں اسی طرح کی اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمبولینس. ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں شفٹ کرنا ہے کسی پیشنٹ کو یا کسی لحاظ سے کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے وہاں سے بھی ہم نے شفٹ کرنا ہے تو ہماری ایکسپرٹس کی ٹیم جائے گی وہاں سے اس کو شفٹ کر سکے گی. یہ ڈیسیژن کہ ایگزیکٹو کلینک، بیکاز وہاں پہ بھی بہت ساری جو سہولیات موجود ہیں، تو کسی بھی پیشنٹ کو اگر ایمبولینس کے تھرو لایا جاتے تو کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ایگزیکٹو کلینک میں لے کے جایا جائے یا ابا ہاسپٹل لے کر جایا جائے؟ پیشنٹ تو ایگزیکٹو کلینک پہ خود سے آئے گا نا جی. اگر ہمیں کوئی اول تو ابھی ایگزیکٹو کلینک میں پیشنٹ اپنی کنوینس پہ آئے گا، ہم اس کو مناسب سمجھیں گے تو اپنی ایمبولینس کے تھرو ابا شفٹ کریں گے. لیکن اگر ہمیں کوئی کالز آتی ہیں کہ پیشنٹ کو اپنے ٹرانسپورٹ کرنا ہے گھر سے، ہم وہ بھی سہولت پرووائڈ کریں گے. اس کے لیے باقی روٹین کی ایمبولینسز بھی ہیں، لیکن 1 یا 2 ایمبولینسز اور ہماری اسی طرح کی آ رہی ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ہمیں پوری انفارمیشن دیتا ہے کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا، اس کو شفٹ کرنا ہے، تو ہمارے ڈاکٹر جائیں گے، ٹیکنیشینز جائیں گے اور اس کو لے کے آئیں گے اسی ایمبولینس میں.
اچھا، تو یعنی کہ یہ ڈپینڈنگ Fully فرام support ون کریں گے کیس سر. ٹو اندر جی یہ انشاءاللہ. ڈیسیجن لیا جائے گا کہ انشاءاللہ. کیا ریکوائرمنٹ ہے اسپیسیفکلی پیشنٹ کی، اینڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آف کورس کہ ریسورسز کو صحیح طرح سے الائن کرنا اور صحیح جگہ پہ ان کا استعمال کرنا، اور کرٹیکل پیشنٹس کے لیے اسپیشلی، بیکاز ہم سب کو اپنے جو قریبی لوگ ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، ان کی زندگیاں سب کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ ٹائملی پریونشن ہو، ٹائملی انٹرونشن ہو اور ٹائملی ٹریٹمنٹ کیا جائے. میں ریڈیولوجی کی طرف آنا چاہوں گی. تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایگزیکٹو کلینک، ابا ایگزیکٹو کلینک میں کس طرح کی ریڈیولوجی کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ ایک تو روٹین انویسٹیگیشن ہے نا، یہ جو ایکس رے ہو گیا، سی ٹی اسکین کی بھی مشین ادھر انسٹال ہو رہی ہے نا، تو ایکو تو آلریڈی، الٹرا ساؤنڈ یہ تو ساری اویلیبل ہوں گی نا. تو ابھی ایم آر آئی کا پلان نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے پروگرس ہوگی، ٹرن اوور ہوگی پیشنٹس کی، تو اگر وہ ڈیمانڈ ہوئی اس سیٹ اپ میں تو وہ بھی ایم آر بھی انسٹال ہو جائے گی. تو جو پروسیجر ہیں شارٹ ایڈمیشن کے پروسیجر، الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بیوپسی ہے، یا وہ ایسپریشن کوئی پاس کی ہے، یا کوئی اور وہ بریسٹ کی کوئی نوڈ ہے اس کی بیوپسی ہے، تو وہ تو امیڈیٹلی ایٹ دا ایگزیکٹو کلینک ہو جائے گی اسی وقت الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ. صحیح. اور یوزلی اسپیشلی ود سرٹن ڈیزیزز لائک آئی سیڈ بفور، ٹائم از ویری امپورٹنٹ، اور ٹائملی اگر آپ کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ فیصل آباد شہر میں پہلے یہ سروسز اسپیشلی کینسر ٹریٹمنٹ کو لے کے بہت کم ایریاز میں موجود تھی، اور اب آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے، تو اٹس ایکچولی اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ فیصل آباد شہر کے اندر یہ فیسلٹیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ موجود ہیں. جیسے کہ ہم نے مینشن کیا ایمبولینسز کے حوالے سے بھی ایک ایمبولینس موجود ہے جس کے اندر وینٹیلیٹر سے لے کر آپ کو چھوٹی سرجریز تک جو ہے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. ٹرینڈ لوگ جو ہیں میڈیکل سٹاف اویلیبل ہوگا اس ایمبولینس کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ میں ایک دفعہ پھر مینشن کرتی چلوں کہ ابا ایگزیکٹو کلینک کینال روڈ کے اوپر کل کھل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ابا ہاسپٹل جو کہ کھلیا والا میں موجود ہے، وہ وہاں پر بھی سرجیکل آپریشنز بھی اویلیبل ہیں، اور ساری سروسز جس کے حوالے سے ہم نے کچھ بات بھی کی، ریڈیولوجی کے حوالے سے بات کی، کارڈیولوجی کے حوالے سے بات کی، اور یہ صرف ہم کچھ اسپیشلٹیز مینشن کریں، اور بھی بہت ساری اسپیشلٹیز لازمی طور پہ موجود ہے. بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور جتنا خوبصورت نام ہے اتنا ہی خوبصورت مشن ہے، ویژن بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں آج کے شو کے لیے جوائن کیا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.